بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا چوتھا سبق ہے، جس کا عنوان ہے فقہ تبع تابعین کے دور میں اور مختلف فقہی مذاہب۔ سبق نمبر 4 شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو پچھلے سبق میں پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں فقہی مسائل کے اندر بہت زیادہ وسعت ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام نے بہت سے مسائل کے حل کے لیے اجماع سے استفادہ کیا۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ تابعین کے دور میں فقہی اجتہادات میں مزید ترقی ہوئی، بہت سے فقیہ اور مجتہد لوگ پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے اختلافات واقع ہو گئے۔ اس سبق میں ہم دو باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فقہ تبع تابعین کے دور میں کس حالت میں موجود رہا اور کیا کچھ ترقی ہوئی۔ دوسری بات مختلف فقہی مذاہب کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اب ہم پہلی بات سیکھتے ہیں کہ دور تبع تابعین میں فقہ کس حالت میں موجود تھا اور اس میں کیا ترقی کی گئی۔ تو صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل چکے تھے اور مختلف علاقوں میں موجود رہے، ان علاقوں میں صحابہ کرام سے تابعین نے علوم کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، فقہ اور شریعت کو سیکھا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا بعینہ ویسے ہی یہ علوم تبع تابعین کو سکھا دیے، جن کے اندر فقہ اجتہاد وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طریقے سے ہر علاقے ہر شہر کے اندر تبع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہوگی جو فقہ کا علم رکھتی تھی اور فقیہانہ اور مجتہدانہ صلاحیت ان کے اندر موجود تھی۔ اس طریقے سے وہ نئے آنے والے مسائل کا حل فرما دیا کرتے تھے، نئی صورتحال میں لوگوں کی رہنمائی بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جن علاقوں میں جو صحابی موجود ہوتا تھا اس کا جو طرز اجتہاد ہوتا تھا، یہ ایک اسلوب ہوتا تھا، یا جیسا اس صحابی کا مزاج ہوتا تھا ویسا ہی مزاج تابعین کا بنا، اور تابعین کے بعد ویسا ہی مزاج ان علاقے کے تبع تابعین کا بنا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں جو صحابی موجود تھا اس کا جو مزاج تھا، اس کے مزاج کے اندر جیسی صلاحیت اور جیسی خوبی تھی ویسی ہی خوبی آگے تابعین میں منتقل ہوئی، اور آگے تابعین سے ویسی ہی خوبی ویسی ہی صلاحیت تبع تابعین کے اندر موجود رہی۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوفہ کے اندر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ طویل عرصے تک وہاں موجود رہے، اور ان کا ایک خاص طریقہ اجتہاد تھا اور جو کہ تابعین کے اندر منتقل ہوا، تابعین سے پھر وہی اسلوب وہی طریقہ اجتہاد آگے تبع تابعین کے اندر منتقل ہوا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا ایک منہج اور اپنا ایک طریقہ تھا جو کہ مدینہ کے اندر مروج تھا۔ تو مدینہ کے اندر جو تابعین اور تبع تابعین موجود تھے انہوں نے اسی منہج کو اسی مزاج کو سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھایا، اور اسی طرز کے مطابق وہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا پھر ہوا یوں کہ جہاں پر جو صحابی موجود ہوتا تھا اس کا اپنا ایک اسلوب اپنا ایک طریقہ اجتہاد ہوتا تھا، وہی اسلوب وہی طریقہ اجتہاد آگے بھی چلا، اور پھر وہی طریقہ اجتہاد اس علاقے کے اندر رائج بھی ہو گیا۔ جب تابعین کا زمانہ ختم ہوا اور تبع تابعین کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اسلامی دنیا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت، اسلامی دنیا اتنی پھیل چکی تھی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت کا وجود نہ تھا جتنی بڑی حکومت اور سلطنت تبع تابعین کے زمانہ میں تھی۔ تو جب حکومت اتنی بڑی تھی تو نئے نئے مسائل نے جنم لیا، تو ان مسائل کے حل کے لیے تابعین کے ساتھ تبع تابعین بھی اس علم و فضل کے میدان میں خدمات سر انجام دینے لگے۔ وہ بھی لوگوں کے امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فقیہانہ اجتہادات کرنے لگے، یہاں تک کہ بہت سے تبع تابعین نے
صحابہ کرام کے فتاوی کو، تابعین کے یعنی اپنے اساتذہ کے فتاوی کو، ان کے اجتہادات کو کتابوں کے اندر لکھنا بھی شروع کر دیا، اور اس زمانے میں یعنی تبع تابعین کے زمانے میں فقہی کتابیں لکھی جانا شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم کارنامہ فقہ کے حوالے سے یہ شروع ہوا کہ دروس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت سے فقہا تبع تابعین کتابیں لکھنے لگے، اور بہت سے جو فقہا تھے تبع تابعین کے زمانہ میں انہوں نے دروس کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ امت کو درس دیا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس آتے اور ان دروس میں بیٹھتے اور فقہ کا علم حاصل کرتے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت عباسی خلفاء جو تھے وہ بھی فقہ سے دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی فقہ کو مدون کرنے میں، فقہ کو عروج اور ترقی دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اس طریقے سے تبع تابعین قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے فتاوی سے بھی استفادہ کرتے تھے، اور یہ وہی دور ہے جس کے اندر بہت سے فقہی مذاہب وجود میں آئے، چونکہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ہر صحابی کا اپنا ایک مزاج اور طرز استدلال تھا، اسی کا اثر، اسی اسلوب کا طرز جو ہے وہ آگے تابعین اور تبع تابعین میں منتقل ہوتا رہا۔ تو جب تبع تابعین کا زمانہ آیا تو بہت سے فقہا اور مجتہد لوگ پیدا ہو گئے، اور پھر فقہی مسائل کے اندر بہت شدید قسم کا اختلاف واقع ہو گیا۔ ہر فقی، ہر مجتہد نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا اور اپنے طرز سے کیا، اپنے مزاج کے مطابق کیا۔ تو اس طریقے سے ایک فقی، ایک مجتہد کا مسئلہ دوسرے فقی اور دوسرے مجتہد کے مسئلے سے ملتا نہیں تھا، اور اختلاف واقع ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر فقی مذاہب جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فقی مذاہب کے اوپر کہ یہ کس طرح وجود میں آئے۔ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ تبع تابعین کے دور میں بہت سے فقہا، بہت سے مجتہدین تھے جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے تھے اور امت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان میں بہت سے فقہا ایسے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے جو اجتہادات تھے، ان کی جو فقہ تھی وہ نہ چل سکی۔ ان کی وفات کے ساتھ لوگوں نے ان کے اجتہادات کو، ان کے فتاوی کو چھوڑ دیا، اور کچھ ایسے فقہا اور مجتہدین تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی فقہ، ان کے اجتہادات، ان کے فتاوی کا وجود برقرار رہا، اور امت ان سے رہنمائی اور فائدہ حاصل کرتی رہی۔ یعنی ہمارے سامنے اب فقہا کی دو قسمیں بن گئیں۔ پہلی قسم ان فقہا کی ہے کہ جن کی وفات کے بعد ان کی فقہ برقرار رہی اور امت اس سے فائدہ حاصل کرتی رہی، اور دوسری قسم فقہا کی وہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی فقہ ختم ہو گئی اور لوگوں نے اس سے استفادہ چھوڑ دیا۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں کہ کچھ فقہا کی جو فقہ تھی وہ کیوں برقرار رہی، اور کچھ فقہا کی فقہ جو ہے وہ کیوں ختم ہو گئی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ جن فقہا کی فقہ اور ان کے اجتہادات موجود رہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فقہ کے اندر، فقہ کی صورت میں، احکام کے استنباط کی صورت میں ایک مربوط نظام اور ایک منظم طریقہ ہے زندگی گزارنے کے ایک پورا طریقہ لوگوں کو دیا تھا۔ تو جب لوگوں کو اپنی زندگی کی مکمل رہنمائی فقہ سے مل رہی تھی تو پھر لوگوں نے انہی فقہی اجتہادات کو لیا اور ان کے اوپر عمل کیا اور انہیں کے مطابق زندگی گزاری۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا ایسے تھے کہ جن کے فتاوی کی، جن کے فقہی اجتہادات کی تدوین ہوتی رہی، لوگ ان کو لکھتے رہے، ان کے شاگرد ان کو لکھتے رہے، تو اس طریقے سے ان کا وجود برقرار رہا۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے استاد حضرت لیث رحمہ اللہ۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کے جو فقہی اجتہادات تھے ان کو ان کے شاگردوں نے مدون کر لیا تھا، لکھ لیا تھا، لیکن حضرت امام لیث رحمہ اللہ کے اجتہادات کو لکھا نہیں گیا، حالانکہ امام شافعی کے استاد تھے۔ امام شافعی سے ظاہر ہے کہ بڑے فقیہ اور بڑے مجتہد تھے، لیکن ان کے اجتہادات کو نہیں لکھا گیا، تو ان کے اجتہادات، ان کی فقہ ختم ہو گئی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کی جو فقہ تھی وہ تدوین کی وجہ سے برقرار رہی۔ تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا جو تھے ان کو ان کے شاگردوں نے زندہ رکھا، یعنی ان فقہا کو شاگردوں کی تعداد زیادہ مل گئی۔ جب زیادہ شاگردوں کی تعداد ملی تو ان شاگردوں کے ذریعے
اس فقی کی فقی اجتہادات فتاوی زندہ رہے۔ اسی طریقے سے قاضیوں کا بڑا کردار تھا، چونکہ جس مجتہد نے مربوط نظام دیا تھا تو قاضی اسی کی فقہ کے مطابق، اسی کے استدلالات کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے، تو پھر قاضیوں نے بھی اسی فقہ کو زندہ رکھا جس کے اندر مربوط نظام تھا۔ ایسے ہی علاقائی حالات کا بھی بڑا کردار تھا کہ جن فقہا نے علاقائی حالات کو، لوگوں کے رہن سہن کو مد نظر رکھ کر احکام کا استنباط کیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی زندگی کے مطابق تھے، اس وقت کے حالات کے مطابق تھے، تو لوگوں نے اس کو لیا۔ اور کچھ فقہا نے علاقائی حالات کو مد نظر نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ان کے اجتہادات کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسری قسم کے فقہا جن کی فقہ برقرار نہ رہ سکی، اس کی وجوہات اس کے مخالف ہیں، یعنی انہوں نے لوگوں کو ایک مربوط نظام زندگی نہیں دیا، ان کے فتاوی کی تدوین نہیں کی گئی، ان کے شاگرد بہت کم تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے، ایسے ہی قاضیوں نے ان کے فتاوی کی روشنی میں فیصلے نہیں فرمائے، اور ان فقہا نے علاقائی حالات کو مد نظر رکھ کر استدلال نہیں کیا، بلکہ اپنے مزاج کے مطابق استدلالات کیے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان کو نہیں لیا اور اپنی زندگی کے اندر ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اس وجہ سے ان کے فقہ اجتہادات ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اب وہ فقہا جن کی فقہ زندہ ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں، یوں تھوڑے ہی عرصے میں جن کی فقہ برقرار رہی، جنہوں نے ان خوبیوں کو مد نظر رکھ کر استدلالات کیے تھے، ان کے نام سے ہی فقہی مذاہب وجود میں آ گئے اور لوگ اس کو ان فقی اور مجتہد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ تو مشہور اہل سنت کے جو مذاہب ہیں وہ 4 ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی۔ ان کے علاوہ 4 فقہا اور بھی ایسے ہیں کہ جن کی فقہیں ابھی بھی باقی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی فقہ اور سب سے بڑی وہ ہے فقہ جعفری، یہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے۔ ایسے ہی فقہ عباسی، یہ فقہ عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا ایک عقیدہ تھا کہ جو ظالم اور جابر بادشاہ یا حکمران ہوگا اس کے خلاف جنگ کرنا، اس کے خلاف نکلنا، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی فقہ زیدی، یہ فقہ زید بن علی کی طرف منسوب ہے، اور یہ زید بن علی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب المجموع لکھی ہے، جو حدیث اور فقہ کی ان کتابوں میں سے ہے جو سب سے پہلے لکھی گئیں اور جو ہمارے تک پہنچی ہیں۔ فقہ ظاہری امام داؤد ظاہری کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ کل 8 فقہیں باقی ہیں ابھی بھی، جو مشہور بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں دنیا کی کسی کونے میں ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی 4 جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی ہیں، اور دوسری دیگر مذاہب کی ہیں، دیگر مسالک کی ہیں، جن میں اہل تشیع حضرات کی فقہ جعفری، فقہ عباسی اور فقہ زیدی وغیرہ اہل تشیع کی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی فقہا کی فقہیں اور ان کے اجتہادات تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ ختم ہونے کی وجوہات ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ تو بہرحال یہ 8 فقہیں باقی ہیں۔ اس کے بعد ہم سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ اس سبق میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ فقہی اختلافات کیسے واقع ہوتے ہیں، تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر بات کر لی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تبع تابعین کے دور میں فقہ کی ترقی کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، بادشاہ تک دلچسپی دکھانے لگے اور اس کی ترقی میں شریک ہونے لگے۔ ایسے ہی تبع تابعین کے دور میں فقہ کی تدوین بھی شروع ہو گئی تھی، جو شاگرد ہوتے تھے وہ اپنے استاد کے اجتہادات کو لکھ لیتے تھے، تو اس طریقے سے تدوین شروع ہو گئی، اور مختلف فقہی مذاہب بن گئے، جیسا کہ ابھی ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لی ہے۔ اور اسی طریقے سے 8 فقہا کے علاوہ کے جو فقہا تھے ان کے اجتہادات ابھی باقی کیوں نہیں ہیں، اس کی وجوہات پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف پڑھیں گے کہ جو یہ 8 فقہی مذاہب ہیں ان میں سے جو پہلے 4 ہیں ان کا ہم تفصیلی تعارف پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔